ہیریسن برگ امریکی ریاست ورجینیا میں شیننڈوآ ویلی کے خطے میں واقع کم آبادی والا ایک نسبتاً چھوٹا اور پرسکون شہر ہے جو اپنی خوبصورتی اور تاریخ کی وجہ سے سراہا جاتا ہے، مگر اس شہر کی ایک شناخت جیمز میڈیسن یونیورسٹی بھی ہے، جسے یہ نام امریکہ کے چوتھے صدر جیمز میڈیسن کی نسبت سے 1977 میں دیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر احسان احمد پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور جیمز میڈیسن یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ مجھے ٹیچنگ سے بہت دلچسپی تھی، پھر یہاں پہ مجھے ٹینیئر ملی، پھر میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا، پھر پروفیسر بنا، پھر 1998 میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ۔ احسان احمد کہتے ہیں کہ ویسے تو اکنامکس کو ایک خشک مضمون سمجھا جاتا ہے، مگر انہیں شروع سے ہی اس مضمون میں دلچسپی تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف امریکن اکنامکس بلکہ پاکستان اور اسلامک اکنامکس پر بھی کام کیا۔ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ اس کا جو پورا ڈزرٹیشن تھا وہ امریکن اکانومی فائنینشیل سسٹم تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ مزید آگے بڑھتے ہو تو پھر اور ایریاز بھی آ گئے، تو پھر میں نے پاکستانی اکانومی پہ بھی لکھا، فائنینشیل سسٹم، تھوڑی بہت دلچسپی اسلامک اکنامکس میں بھی تھی۔ آپ کو 15 سال ہو گئے بطور ہیڈ کے ڈپارٹمنٹ کے، اس ذمہ داری کو آپ نے کیسے دیکھا؟ مطلب یہ ایک سٹیپ آگے تھا جو آپ کی ذمہ داری تھی بطور پروفیسر، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ ایک چیلنج تھا اس لحاظ سے کہ دیکھیں نا، وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 18 پی ایچ ڈیز ہیں۔ دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کی لیڈرشپ کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ٹیچنگ میں اور ریسرچ میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ جیمز میڈیسن یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ ٹی جیروم کہتے ہیں کہ پروفیسر احسان ایک اچھے انسان اور پروفیشنل کولیگ ہیں۔ پروفیسر احسان پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پروفیسر احسان جیسا ہیڈ ملا ہے۔ پروفیسر احسان کہتے ہیں کہ امریکہ کا نظام تعلیم پاکستان سے مختلف ہے اور ان کی کامیابی میں ایک بڑا ہاتھ اس امر کا بھی ہے کہ امریکہ محنت کرنے والوں کو کامیابی کے یکساں مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز میں انٹریکشن بہت تھا، اور پھر اگر آپ اپنی کلاس میں بہت حصہ لیتے ہو ڈسکشن میں، اور اپنے پروفیسر سے آپ بے شک آپ ڈس ایگری کرتے ہو یا آپ کے نظریات مختلف ہیں، تو وہ یہاں پہ جو پروفیسر تھے وہ اس چیز کو بہت ہی پسند کرتے تھے۔ ہیریسن برگ میں گزشتہ اتنے سالوں سے رہنے کے باوجود احسان احمد لاہور کی ان پیچدار گلیوں کو نہیں بھولے جہاں ان کا بچپن اور جوانی کا دور بیتا۔ اب میں دیکھتا ہوں، واپس کبھی جاتا ہوں تو لاہور بہت بدل گیا ہے۔ تو اس زمانے میں ہم کام بھی بہت کرتے تھے، ہم میں سے اکثر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ نیلا گنبد میں یا یہ یو ایس انفارمیشن سینٹر یا لائبریری میں بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم پڑھتے بھی بہت تھے، لیکن جس کو آپ کہتے ہو نا، فن بھی بہت تھا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود وطن کی یاد ہمیشہ پروفیسر احسان سے قریب رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب اپنا حاصل کردہ علم اور تجربہ پاکستانی طلبہ کو منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی کام کریں۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے نا پاکستان پہ کوئی پروجیکٹ کرنے کا، تو میں ضرور کرتا ہوں۔ ابھی بھی ایک 2010 میں ایک پبلش ہوا تھا پیپر پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر میں پر، تو اس میں سم لیٹسٹ ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کر کے کچھ ہم نے سجیشنز دی تھیں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے متعلق۔ اب ایک اور 2 پروفیسر اور ہیں ہم مل کے، تو اس پہ ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر احسان پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تعلیمی شعبے میں تبدیلی لائے بغیر اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ مدیحہ انور، اردو VOA، ہیریسن برگ، ورجینیا۔